دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ درد جو آپ کو بدل دے۔ جو لوگ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں ان کے بارے میں طے ہے کہ ان کے دل میں زخم خوردہ ہیں۔ وہ آدمی ہی کیا ہے جس سے اس کے دوست بھی خائف رہتے ہیں۔ محبت مسکراہٹ سے شروع ہو کر آنسو پر ختم ہوتی ہے۔ انسان آنسو اور مسکراہٹوں کے درمیان لٹکا ہوا پینڈولم ہے۔ پہاڑ سے گرا ہوا تو اٹھ جاتا ہے لیکن نظروں سے گرا ہوا کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ بہت زیادہ سوچنے سے ہمارا دماغ ہمیں گزرے ہوئے تکلیف دہ لمحات اور واقعات یاد دلاتا ہے۔ یاد رکھیں، دھوکہ دینے والے ہمیشہ دھوکے کے بارے میں سوچیں گے، جھوٹ بولنے والے سمجھیں گے کہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دلیل جیتنے کا سب سے طاقتور طریقہ سوال پوچھنا ہے۔ اس طرح لوگوں کی خامیاں عیاں ہوتی ہیں۔ یہ سوچنے کے قابل ہونا کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں اعلیٰ ذہانت کی علامت ہے۔ لوگ تب زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں جب وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن میں وہ خود انٹرسٹڈ ہیں۔ جو لوگ شرماتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخی اور قابل اعتماد ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ اکثر خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ دوسرا شخص آپ کے خیالات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ رات گئے یہ صبح سویرے لوگ انتہائی ایماندار، عجیب یا خود غرض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری باتیں ان کی اندرونی آواز بن جاتی ہیں۔ کسی کی قدر کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اس کے بغیر زندگی کا خواب دیکھنا ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو غالباً آپ نے اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ لوگ جو سماجی لحاظ سے شرمیلے ہیں وہ اپنے دوستوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتے ہیں، وہ اپنے تعلقات میں بھی زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ یہی لوگ اکثر تنازعات سے دور رہتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ کس طرح بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں۔ جو لوگ اکثر قسمیں کھاتے ہیں وہ جذباتی طور پر مضبوط اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ دوستی کرنے سے انکار کرتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مایوسی کا تجربہ کیا ہے۔ 6 سے 8 ماہ کے اندر ہمارا دماغ کسی ایسے شخص کو مکمل طور پر معاف کر دے گا جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ لوگ دیر سے جاگتے ہیں، ان کے نفسیاتی مریض ہونے کا امکان ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو جلدی جاگتے ہیں۔ جسے آپ اپنے دماغ سے کبھی نہیں نکال سکتے وہ بھی شاید آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ سونے سے پہلے ہمارا 90% دماغ یہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کا دماغ اپنا 70% وقت یادوں کو دوبارہ چلانے اور بہترین لمحات کے منظر نامے بنانے میں صرف کرتا ہے۔ مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے بولیں اور خود کو حوصلہ دیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے۔ نفسیاتی طور پر تباہ شدہ لوگ سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ درد دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے رویوں سے متعلق انسانی نفسیات کیا کہتی ہے؟ قلم کا زخم بے حد گہرا ہوتا ہے، یہ زندوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور مردوں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ نظر وہ ہے جسے 2 برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے اور وہ دونوں کو ہی اختیار کر لے۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو تم اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ آباد و اجداد کے تصور میں ہی نہ کھوئے رہو۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ فاصلے خون کے رشتوں کو ختم نہیں کرتے، بھائی بھائی ہی رہتے ہیں۔ نکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ عقل مند دوسروں کی اور بے وقوف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ اگر آپ
اگر آپ کو لازمہ کسی بات پر یقین کرنا ہے تو اس پر کیجئے کہ آپ بڑی حد تک دوسرے لوگوں جیسے ہی ہیں۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ شہد کی مکھی اور زہریلا سانپ اکثر ایک ہی پھول کا رس پیتے ہیں۔ صرف آپ کی ایک مسکراہٹ کسی افسردہ دل کو سکون دے سکتی ہے۔ اگر آپ خود ہی اپنے آپ کو گدھا بناتے ہیں تو آپ پر سوار ہونے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ کتے کبھی کبھی کاٹتے ہیں لیکن لوگ ہر وقت اپنی تکلیف دہ باتوں سے کاٹتے ہیں۔ اس وقت تک کسی مگرمچھ کی تذلیل نہ کریں جب تک کہ آپ دریا کو عبور نہ کر لیں۔ غصہ کرنا دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو دینا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی توہین کر رہے ہیں۔ کیا آپ ہمیشہ ہی ایسے بیوقوف ہیں یا آج آپ کو کوئی خاص کوشش کر رہے ہیں؟ بھیڑ میں کھڑا ہونا آسان ہے لیکن اکیلے کھڑے ہونے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی رسی کے سرے پر پہنچ جائیں تو اس میں گرہ باندھیں اور لٹک جائیں۔ دنیا کی بہترین اور خوبصورت چیزیں نہ دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی چھوئی جا سکتی ہیں، انہیں دل سے محسوس کرنا چاہیے۔ مسکراتے رہیے کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس میں مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اپنے الفاظ کو کسی پر تھوکنے سے پہلے اسے ضرور چکھو۔ کامیاب لوگ وہ کرتے ہیں جو ناکام لوگ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں اکیلا دنیا کو نہیں بدل سکتا لیکن میں پانی کے پار پتھر پھینک سکتا ہوں تاکہ بہت سی لہریں پیدا ہو سکیں۔ یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ آدھا تو کر چکے ہیں۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں۔ جب سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہو تو یاد رکھیں کہ ہوائی جہاز ہوا کے خلاف ٹیک آف کرتا ہے، اس کے ساتھ نہیں۔